الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. کہہ دیجئے جن لوگوں کے بارے میں تمہیں مشکل کشا ہونے کا گمان ہے انہیں پکار کر دیکھ لو، وہ تمہاری تکلیف کے دور کرنے یا اس کے بدلنے دینے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے. یہ لوگ جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ خود پروردگار کے ہاں قرب کا ذریعہ تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کون ان میں سے اللہ کا زیادہ مقرب ہوتا ہے اور اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. بلا شبہ تمہارا پروردگار کا عذاب ڈرنے ہی کی چیز ہے. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، گزشتہ خطبہ جمعہ کے بیان میں ایک اہم مسئلہ جو ہمارے اس معاشرے میں بہت سے طبقات کے نزدیک ذات باری تعالیٰ سے طلب کرنے، مانگنے، سوال کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے. عوام الناس کی اکثریت کو یہ باور کرایا گیا کہ جب تک تم کسی اللہ کے نیک بندے
کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں مانگتے وقت پیش نہیں کرو گے تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ عوام الناس کی مشکل یہ ہے کہ انہیں ابن عن جدن یعنی باپ دادے سے ہی یہ بات وراثت میں ملی ہے کہ سب کچھ سیکھنا ہے لیکن اللہ کے قرآن سے کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی سننے کو ملے تو اپنے انگوٹھے چوم لینے ہیں لیکن آپ کی تعلیمات سے کوئی سروکار نہیں رکھنا۔ صدقے یا رسول اللہ میلاد کی محفل میں شریک ہو جانا، اس دن جھنڈیاں لگا لینا، پہاڑیاں بنا لینا، یہی کافی ہے ہمارے مسلمان ہونے کے لیے، اللہ کے ہاں مقبول ہونے کے لیے اور پکا مسلمان ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بھی چوم لیا، میلاد بھی منا لی ہے، صلاۃ و سلام کی محفلوں میں بھی شریک ہو چکے ہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اور وسیلہ دے کر جو مانگیں گے قبول ہو جائے گا اور مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تو بہت بڑی ہے، عام بزرگوں کا وسیلہ بھی یہ سکھایا گیا ہے کہ فلاں بزرگ کے وسیلے سے، فلاں کے وسیلے سے، فلاں کے وسیلے سے دعا مانگو، دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ اس کو دین کا ایک بڑا اساسی اور بنیادی مسئلہ سمجھ لیا گیا ہے۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، چونکہ قرآن سے ہمارا تعلق ٹوٹ چکا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے ساتھ صرف جذباتی لگاؤ کی حد تک ہے، انگوٹھے چومنے یا صدقے یا رسول اللہ کہنے تک ہے، اس لیے ان کی تعلیمات سے بھی یکسر نابلد اور ناواقف ہیں۔ ہماری مسلمانی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ باپ مسلمان کہلاتا تھا، دادا بھی مسلمان کہلاتا تھا، ان کے گھر پیدا ہو گئے ہیں، الٹا سیدھا کلمہ ہمیں سکھا دیا گیا ہے، اس کے الفاظ ہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ تو کسی خاص خوش نصیب انسان کو صحیح تلفظ کرنے کا موقع ملے گا، ورنہ ہمارے عوام الناس کا جو کلمہ ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ، یہ کلمہ ہے۔ اس پر مطمئن ہیں اور ہماری ترجیحات یہ ہیں، کوئی زمیندار ہے تو زمیندارہ کرنے کے سارے گر اور اصول اسے آنے چاہیے، تاجر ہے تو تجارت کا طریقے اسے معلوم ہونے چاہیے، صنعت کار ہے تو صنعت کا طریقے معلوم ہونے چاہیے، اور دفتری ملازم ہے تو وہ اس کے اصول سے واقف ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا مقطع نظر صرف دنیا میں جینا ہے اور دنیا کی زندگی کو آسودہ بنانا ہے، اس کے لیے ہر جتن کرنا ہے جیسا بھی ہو۔ نام میں کوئی نہ کوئی ایسا لفظ موجود ہوگا جس سے اندازہ ہوگا کہ یہ مسلمان ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ اب تو خیر اس کی بھی رعایت نہیں رکھی جاتی، پہلے
لوگ دین سے کچھ واقفیت رکھتے تھے، بچوں کے نام بھی کچھ اسلامی ہوتے تھے، یا کم از کم اہل علم سے، اہل دین سے پوچھ کر نام رکھتے تھے۔ اب تو میڈیا نے سارے مسئلے حل کر دیے ہیں۔ کسی ڈرامے میں بچے یا بچی کا کوئی نام سن لیا، وہی یا کسی کھلاڑی کا نام ہے، وہی اپنے بچوں کا نام رکھ لیا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس سے کوئی غرض بھی نہیں۔ یہ دنیا میں کسی انسان کا نام ہے یا نہیں، اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ کسی حیوان کا نام ہے، کسی کیڑے مکوڑے کا نام ہے، رکھ لیں گے، بس اس میں انفرادیت ہونی چاہیے، انوکھا نام ہو۔ پوچھتے ہیں کیا نام رکھیں؟ فلاں نام رکھ لو۔ وہ تو گھر کے اندر اس کے چچا کے بیٹے کا نام ہے یا بیٹی کا نام ہے، فلاں نام رکھ لو، وہ بھی خاندان میں موجود ہے۔ فلاں نام رکھ لو، وہ بھی خاندان میں موجود ہے۔ وہ اچھا نام کسی نے پہلے رکھ لیا ہے، اب قسم کھا لی ہے کہ وہ اچھا نام خاندان میں پہلے موجود ہے، ہم نے نہیں رکھنا۔ میں اکثر پوچھتا ہوں تو خاندان کے دوسرے لوگوں کے پاس گاڑی ہے کہتے ہیں، تو پھر گاڑی نہ لینا تم۔ وہ اچھے مکان میں رہتا کہتے ہیں، تم اچھے مکان نہ رہنا، کیونکہ انہوں نے پہل کر لی ہے۔ بس دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کریں گے، لیکن دین میں پیچھے سے پیچھے، دور سے دور رہیں گے، اور اس میں ذرا بھی احساس کمتری نہیں، کوئی ندامت پشیمانی نہیں کہ ہمارے اندر کتنا بڑا نقص ہے، کتنی خرابی ہے۔ من جملہ انہی قباحتوں میں سے ایک یہ قباحت ہے کہ ہمیں یہ سکھایا گیا کہ اللہ نہیں سنتا تمہاری، بالکل اللہ تمہاری نہیں سنتا۔ لازماً اس سے مانگنے کے لیے کچھ نہ کچھ واسطہ اور وسیلہ پیش کرنا پڑے گا۔ یہ بات اس قدر راسخ ہو چکی ہے دل و دماغ کے اندر، کیا عوام اور کیا خواص، کیا پڑھے لکھے اور کیا ان پڑھ، سب کے ذہن میں یہی بات موجود ہے۔ قرآن کریم سے اگر تعلق ہوتا، روزمرہ کی زندگی میں قرآن کریم تلاوت میں رہتا، تو پھر یہ بات سمجھ میں آتی کہ ہمارا جد امجد انسانیت کے باپ سیدنا آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، انہوں نے اپنی خطا کو معاف کرانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کیا کچھ پیش کیا تھا، قرآن میں موجود ہے، لیکن قرآن کھولے گا کون؟ اور اگر کھول لیا تو یہ کون بتائے گا کہ آدم علیہ السلام نے کن الفاظ کے ساتھ دعا مانگی تھی اور وہ دعا ہے کہاں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یہ ہے آدم علیہ السلام کی وہ دعا جن الفاظ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے دعا مانگی اور بخشش طلب کی، اللہ نے معاف کر دیا۔ اب اگر قرآن کریم کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا تو یہ معلوم ہوتا کہ آدم علیہ السلام جو ہمارے جو باپ جد امجد ہیں، پوری انسانیت کے باپ ہیں، آدم علیہ السلام، ان سے خطا ہوئی، انہوں نے کس کا واسطہ دیا تھا؟ کوئی وسیلہ پیش کیا ہوگا۔ لیکن مطمئن رہیے گھڑنے والوں نے یہاں بھی گھڑ لی، گھڑنے والوں نے یہ بات گھڑی ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی معاف کرانے کے لیے حضرت حسن حضرت حسین کا وسیلہ پیش کیا تھا۔ میرے سامنے ایک بہت بڑے اسکالر موجود ہیں صفحے اول میں،
اور وہ اس طبقے کے کسی زمانے کے بڑے مجتہد رہے، بڑے معروف نامی گرامی انسان محسن رضا فاروقی صاحب۔ مولانا پہلے کیا نام تھا آپ کا؟ محسن رضا بخاری۔ پورے پاکستان میں مدرسے پڑھتے تھے، مگر آپ نے توحید سمجھا دی۔ اللہ استقامت نصیب فرمائے۔ دوسرے طبقے نے بھی کھڑی ہوئی۔ ہاں جی، اور دوسرا طبقہ ایک آیا جو خیر سے ہمارے سنی کہلاتے ہیں۔ سنی کا معنی تو سمجھتے ہیں نا، لیکن دماغ سن ہو گیا، ہاتھ سن ہو گیا۔ کسی زمانے میں تو اہل سنت والجماعت ہوا کرتے تھے۔ اہل سنت والجماعت کا معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے نقش قدم پر ان دونوں کے مجموعے کا نام ہے اہل سنت والجماعت۔ یہی تعریف علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں بھی لکھی ہے، اور یہی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں لکھی ہے۔ اہل سنت والجماعت جو نبی کا طریقے پہ اختیار کرنے والا اور صحابہ کے طریقے پر چلنے والا ہے، وہ اہل سنت والجماعت۔ اور اب اہل سنت نہیں سنی ہے، جس کے اعصاب بھی سن، جس کی عقل بھی سن، جس کا دماغ بھی سن، تو کوئی سمجھ میں نہیں آتی۔ سنیوں نے روایت گھڑی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کر کے آدم علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی تھی۔ انہوں نے کہا کہ حسن حسین کا وسیلہ پیش کیا، انہوں نے کہا ہم کیوں پیچھے رہے؟ یہ اللہ پر بہتان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بہت بڑا بہتان ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارے سامنے جس نے بھی کوئی ایسی بات کہہ دی، ہم کیسے سبحان اللہ۔ مجلس میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی متحرک بے دماغ اجسام ہوں گے، یعنی بیٹھے ہیں، کوئی سچ کہا جھوٹ کہا عقل کے مطابق ہے یا نہیں، اس کا کتاب و سنت سے کوئی تعلق ہے یا نہیں، سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، خوش ہو جائیں گے۔ سارے پکے عاشق رسول ہیں، بزرگوں کے ماننے والے ہیں۔ عرض یہ کر رہا تھا میرے دوستو، یہ ایک اہم مسئلہ ہے، اور بہت سارے لوگ اکثر و بیشتر پوچھتے رہتے ہیں۔ پچھلے جمعے پر میں نے کچھ گفتگو کی، آج میں اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت عرض کرنی ہیں۔ یہ سن چکے ہیں آپ کہ سارے قرآن کریم کی دعائیں جو انبیاء اکرام علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کی، مانگی، کسی ایک دعا میں بھی کسی نبی نے کسی کا وسیلہ نہیں پیش کیا۔ زکریا علیہ السلام نے اولاد مانگی، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ میرے داتا، میرے پالنے والے، اپنی جناب سے مجھے ایک پاکیزہ لڑکا عطا فرما، تو ہی دعاؤں کو اور پکاروں کو سننے والا ہے۔ فنادتہ الملائکۃ، اس بارگاہ میں دیر کیا تھی، اللہ کی طرف سے ایک فرشتے نے آ کر آواز دی، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی اور بیٹا دینے کا فیصلہ کر لیا۔
صرف بیٹا دینے ہی کا فیصلہ نہیں کیا، اس کا نام بھی آسمان سے رکھا گیا ہے۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ آپ کو خوشخبری سناتے ہیں یحییٰ کی۔ ایوب علیہ السلام ایک لمبی بیماری میں مبتلا ہوئے، شفا لینے کے لیے اپنے سے پہلے کسی بزرگ کا واسطہ وسیلہ نہیں دیا۔ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، میرے پالنے والے مجھے بڑی تکلیف پہنچ چکی ہے، تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، میرے حال پر رحم فرما۔ فاستجبنا لہ، ہم نے فوراً ایوب کی دعا پر لبیک کہی اور ہم نے دعا کو قبول کر لیا۔ فکشفنا ما بہ من ضر، اس کی اس تکلیف کو بھی ہٹا دیا۔ پچھلے جمعے سیدنا یونس علیہ السلام کی دعا کی طرف میں نے کچھ اشارہ کیے تھے، جو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، مچھلی کے پیٹ والا پیغمبر ذنون، مچھلی کے پیٹ والا پیغمبر۔ تفصیلات آپ کو معلوم ہیں، زندگی میں بارہا آپ نے سنا پڑھا بھی ہوگا۔ وہ پیغمبر ان اندھیروں میں جا کر بھی اپنے رب کو نہیں بھولا۔ مچھلی کو یہ حکم تھا کہ آپ تمہارا پیٹ میرے نبی کا مہمان خانہ ہے، تمہاری غذا نہیں، کچھ دن کے لیے تمہارے پیٹ کے اندر میرا نبی رہے گا۔ اللہ کا پیغمبر وہاں پہنچ کر بھی اس فکر سے ناآشنا نہیں ہوا، جو اس دھرتی پر چلتے پھرتے جس انداز سے وہ اپنا مشن ادا کرتے تھے کہ اللہ ہی پکارے سننے والا ہے، اس کے سوا کوئی پکار سننے والا نہیں ہے، اس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، وہاں جا کر بھی اللہ کی بارگاہ میں یوں دستک دیتے ہیں، اللہ الہ الا انت فنادى في الظلمات۔ یونس علیہ السلام نے ان اندھیروں کے اندر اپنے رب کو پکارا، اس کے دروازے پر دستک دین الفاظ کے ساتھ، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، یا اللہ میں مصیبت میں پھنس چکا ہوں، میری مشکل کشائی فرما۔ دیر کیا تھی؟ فاستجبنا لہ، ہم نے اپنے پیغمبر یونس کی پکار کو سن بھی لیا اور قبول بھی کر لیا۔ دنیا والوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یونس علیہ السلام کہاں چلے گئے، نہ تو دنیا والا کوئی جانتا تھا ان کے حالات کو، نہ ان کی پکار کو سنتا تھا۔ ہم ان کے حالات کو بھی جانتے تھے، ان کی پکاروں کو بھی سنتے تھے۔ فاستجبنا لہ، ہم نے فوراً لبیک کہی، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور اس مشکل سے ان کو نجات بھی دے دی۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس لفظ کو غور کیجیے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور دنیا والوں ان الفاظ کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ، جب بھی دنیا کا کوئی انسان ہمیں پکارے گا ہم اس کو اسی طرح مشکل کشائی کرتے رہیں گے۔ لا الہ الا اللہ وہی کلمہ ہے جس کو پڑھ کر انسان دار اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ اس کا حاصل آسان معنی کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں۔ پتہ نہیں میں نے آپ کو سنایا کہ نہیں، چند روز پہلے کی بات ہے، خود مجھے ایک تکلیف ہوئی، سنایا نہیں سنایا؟ میں کہیں گیا ہوا تھا، پرویز مشرف ملعون کے زمانے سے مجھے بلڈ پریشر کی تکلیف ہے، اور ابھی بھی جب بھی تھوڑا سا بیان کرنے میں زور لگاتا ہوں تو بی پی کے اثرات آ جاتے ہیں، میرے چہرے پر آپ دیکھ رہے ہوں۔
لیکن میں بھی اللہ کے بھروسے پر کام کرتا ہوں جب تک اس نے زندگی دی ہے، دل دھڑکتا ہے، زبان چلتی ہے، انشاءاللہ کریں گے۔ اور جب بی پی کی دوا کھاتا ہے تو اس کو کسی وقت پیشاب کی بڑی زور سے تکلیف ہوتی ہے۔ میں شادمان سے ڈرا رہا تھا، 12:30 بجے کا ٹائم تھا دن کا۔ آپ جانتے ہیں کہ رش ہوتی ہے اس وقت سڑکوں پر، بہت زیادہ تقاضا ہوا پیشاب کا، اور فکر اس بات کی کہ کپڑے تو ناپاک ہو ہی جائیں گے، گاڑی بھی خراب ہوگی۔ کپڑوں کو تو بدلنے کا انسان انتظام کر لیتا ہے، لیکن گاڑی خراب ہو وہ بھی ایک بڑا ذہنی مسئلہ ہے۔ راستے میں ایک مسجد کا امکان تھا کہ وہاں اگر اس کے طہارت خانے کھلے ہوئے تو میں اپنا تقاضا پورا کر لوں گا، لیکن وہاں تو تالے لگے ہوئے تھے اور کوئی ملازم نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت اس قدر شدت تھی کہ علمان میں نے اس وقت لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کیا۔ یہ تازہ ترین بات ہے، میرے خیال ہے اس کو 2 ہفتے بھی نہیں گزرے، خدا کی قسم کہ چند لمحے ہی نہیں گزرے تھے کہ وہ ساری شدت ختم ہو گئی، اور یہاں تک آیا بالکل جیسا کہ تقاضا ہی نہیں ہوا۔ یہ میرا ایمان ہے میرے دوستو، میرے جیسا گناہگار انسان بھی اگر اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ ہی مشکل کشا ہے، ان الفاظ کے ساتھ اللہ کو پکارے گا، اس کی مشکل اللہ رفع کر دیتے ہیں عملاً، تو کوئی بھی دنیا کا مسلمان، ہر مسلمان مجھ سے بہتر ہے، ہر مسلمان ہر اعتبار سے مجھ سے بہتر ہے۔ میں پورے یقین یہ تصنع اور بناوٹ کے ساتھ بات نہیں کر رہا ہوں، میرے ظاہر بات سن کہ اللہ واقعہ میں اپنے آپ سے سب کو بہتر سمجھتا ہوں۔ تو میرے جیسا گناہگار اگر اللہ کو پکارے گا تو اس کی اللہ مشکل کشائی کر دیتے ہیں، تو جو مجھ سے بہتر مسلمان اللہ کو پکارے مشکل کشائی نہیں کریں گے۔ آپ بھی تجربہ کر کے دیکھیں، لیکن یہ گزارش ضرور ہے کہ اپنے دل اور دماغ کو حاضر رکھ کر کہ جس کو پکار رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کا یقین کیا ہے کہ وہ آپ کی مشکل کشائی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، بس یہ کیفیت پیدا کریں، اسی وقت اللہ پاک آپ کے ساتھ وہ معاملہ کریں گے جیسے آپ کی سوچ ہوگی۔ تو یونس علیہ السلام نے کوئی وسیلہ پیش کیا، ایوب علیہ السلام نے، زکریا علیہ السلام نے، تو پھر انہوں نے ہمیں یہ سبق پڑھایا کہ ہم تو ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں گے، تم کسی کا واسطہ وسیلہ پیش کرنا۔ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دعا مانگی ہو، اس کے اندر آپ نے اپنے سے پہلے اپنے جد امجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا واسطہ وسیلہ پیش کیا ہو؟ نہیں۔ یا آپ نے جتنی دعائیں مانگی ہیں، حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں ان دعاؤں سے، یا امت کو جو دعائیں سکھائی ہیں، یا اپنے اہل بیت کو جو دعائیں سکھائی ہیں، ان میں سے کوئی ایک دعا دنیا میں بتا دی جائے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہو کہ جب تمہیں مشکل پیش آئے میرا واسطہ اور وسیلہ پیش کرنا۔ آئیے میں آپ کو اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ پیش کرتا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں قحط سالی ہوئی، خشک سالی، لوگ بہت مشکلات میں تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ پانی ایک ایسی چیز ہے اللہ کے انعامات میں سے، اس کا انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے ساتھ تعلق ہے۔ آپ اگر اللہ تعالیٰ کے انعامات جتنے بھی انسان کو اللہ نے دیے ہیں وجود کے باہر، کچھ نعمتیں وہ انسان کے وجود کے اندر ہیں، انسان کے وجود سے باہر جتنی نعمتیں میں دی ہیں ان سب کا تجزیہ کریں گے تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ سب سے زیادہ انسان کا تعلق پانی کے ساتھ ہے۔ کھانے کے لیے، کھانا پکانے کے لیے پانی کی ضرورت ہے،
ہنڈیا پکانے کے لیے پانی کی ضرورت، پینے کے لیے پانی کی ضرورت، کپڑے دھونے کے لیے پانی کی ضرورت، نہانے وضو کرنے کے لیے پانی کی ضرورت، زراعت کے لیے پانی کی ضرورت، بلڈنگیں بنانے کے لیے کون کون سا شعبہ ہے زندگی کی جہاں انسان کو پانی کی ضرورت نہیں؟ شکایت ہوئی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے۔ فاروق اعظم کہاں رہتے تھے؟ مدینہ منورہ میں۔ دار خلافہ کہاں تھا؟ خلافت کا گھر مدینہ منورہ میں تھا۔ سارے خلفاء یعنی خلفاء ثلاثہ ان کی خلافت کا مرکز مدینہ منورہ تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کہاں ہے؟ اس کا یقین ہے نا آپ کو؟ قبر تو ہم نے دیکھی نہیں، گنبد خضرا تو دیکھا، اور دنیا کا کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اس گنبد خضرا کے حدود سے کہیں باہر ہے۔ آپ جب وہاں پہنچتے ہیں صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں تو اسی گنبد خضرا کے نیچے اس جاری کے سامنے سے گزرتے ہوئے پڑھتے ہیں، یا مسجد نبی میں کہیں بھی بیٹھ کر پڑھتے ہیں، اس عقیدے کے ساتھ کہ اسی مسجد کے اندر ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے ہیں۔ سارے صحابہ پریشان، امیر المومنین پریشان، نہ کسی صحابی نے قبر پر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، نہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے بڑھ کر اس دھرتی پر کوئی مانے جنا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جانتے ہیں یہ کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عم محترم، آپ کے محترم چچا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے چچاؤں کو جانتے ہیں؟ 11 چچا۔ لیکن جن کو جاننا ضروری ہے وہ کتنے ہیں؟ 2۔ جزاکم اللہ، سیدنا حمزہ اور سیدنا عباس، اس لیے کہ یہ دونوں مسلمان تھے۔ اور 2 اور نام بھی ہیں جو ہم لوگوں کو معلوم ہے، ابو لہب اور ابو طالب۔ ابو لہب کا نام عبد العزیٰ تھا اور ابو طالب کا نام عبد مناف تھا، یعنی عبد العزیٰ اور عبد مناف کو بھی آپ جانتے ہیں، لیکن دونوں مشرک تھے، اس لیے ان کو نہ جاننے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جو آپ کے محترم چچا مسلمان تھے، مومن تھے، اور پھر ان میں سے جو سیدنا حمزہ تھے، ان کی 2 خاص صفتیں ہیں، آپ کو بھی معلوم ہونی چاہیے۔ اسد اللہ و اسد رسول ہی، وہ اللہ کے شیر ہیں، شیر خدا ہیں، اور اللہ کے رسول کے شیر ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شیر خدا کون ہے؟ سیدنا حمزہ ہیں۔ اور آپ کے شیر خدا کون ہے؟ نبی کی زبان سے جس کے لیے شیر خدا کا لفظ نکلا ہے وہی شیر خدا ہے۔ میں اور آپ یا دنیا کا کوئی انسان اپنی خواہش پر، اپنی چاہت پر کسی اور کو یہ لقب نہیں دے سکتے۔ دل تو بہت کچھ کرتا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم کو شیر خدا کہیں، سیدنا صدیق اکبر کو شیر خدا کہیں۔ کیوں کہ صدیق اکبر نے اس وقت خلافت کی باغ ڈور سنبھالی تھی جب امت پر بہت بڑی مصیبت آ گئی تھی، لیکن استقامت کا پہاڑ بن کر صدیق اکبر کھڑے ہو گئے۔ فاروق اعظم جیسے انسان بھی اس وقت متزلزل ہو رہے تھے، اور صدیق اکبر نے ان کو مخاطب فرمایا،
جبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام. جاہلیت میں اس زمانے اتنے دلیر اور بہادر تھے، آج اتنے بزدل کیوں ہو رہے ہو؟ کیونکہ مرتدین نے سر اٹھایا تھا، منکرین زکوٰۃ نے سر اٹھایا تھا، فتنے کھڑے ہو گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیش اسامہ جو زندگی کی آخری گھڑیوں کے اندر روانہ کیا تھا، پروگرام بنایا تھا، رسول اللہ کا وصال ہو گیا اور جیش اسامہ رک گیا. حضور کی تدفین کے فوراً بعد اس لشکر روانہ کرنے کا جب پروگرام بنا تو گرد و پیش کے حالات کو جو خبریں آئیں بڑی خوفناک خبریں تھیں. مشورہ دیا گیا صدیق اکبر کو کہ سر 10 مصلحت یہ کہ جیش اسامہ کو روانہ کرنے سے روک دیا جائے. بڑی مشکل گھڑی تھی مسلمانوں پر، لیکن وہ جو نبی کے منصب پر بیٹھنے کا آل تھا، جس کو اللہ نے وہ استقامت بخشی تھی جو نبی کے منصب پر بیٹھنے والوں کو ہوتی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ یقین ہو کہ مدینہ میں میری لاش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کی لاشوں کو آسمان کے پرندے نوچ کھائیں گے، یہ گوارا کر لوں گا، لیکن نبی کے فیصلے کو میں رد نہیں کر سکتا. انہوں نے لشکر روانہ کیا. اس کا نام ہوتا ہے استقامت، اس کا نام ہوتا ہے بہادری. میرا دل چاہتا ہے کہ میں انہیں اسد اللہ کہوں، شہر خدا کہوں، لیکن چونکہ میرے آقا نے شہر خدا کا لفظ ایک خاص شخصیت کے لیے بولا ہے، اس واسطے ہمیں حق نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کوئی لفظ کہیں. یہ میں زور دے کر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ کس صحابی کے بارے میں، کس شخصیت کے بارے میں نبی نے کیا فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. شہر خدا کون ہے؟ سیدنا حمزہ. شہر رسول کون ہے؟ سیدنا حمزہ. سید الشہداء کون ہے؟ سیدنا حمزہ. اپنے دماغ کو اس تصور سے خالی مت کیجیے، یہ جو کچھ کہہ رہا ہوں احادیث کے اندر موجود ہے. سیدنا عثمان جیسے مظلوم صحابی کو بھی ہم سید الشہداء نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ سید الشہداء کا لفظ صرف حمزہ کے لیے اللہ کے نبی نے اطلاق فرمایا. ہم نے وہی القابات، وہی اعزازات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص شخصیتوں کو عطا کیے تھے، کھینچ تان کر کوئی کسی کو دے دیا، کسی کو دے دیا. تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رابطہ کیا فاروق اعظم نے اور فرمانے لگے یا اللہ اس سے پہلے ہمیں خشک سالی ہوتی تھی، کاش سالی ہوتی تھی تو تیرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے دعائیں کرایا کرتے تھے. آج رسول اللہ ہم میں موجود نہیں ہیں، ان کے چچا موجود ہیں، ان کی نسبت ان کے ساتھ ہے. اس لیے سیدنا حمزہ سے درخواست کی کہ حضرت عباس سے درخواست کی کہ آپ دعا مانگیں. چنانچہ انہوں نے دعا مانگی اور سارے مسلمان نے ان کی دعا پر آمین کہی اور اللہ پاک نے بارش دے دی. صحابہ اکرام سے بڑا عاشق رسول کو دنیا میں پیدا ہوا. صحابہ اکرام اللہ سے مانگتے اور یہ کیسے یا اللہ اپنے نبی کے وسیلے سے ہماری خشک سالی دور فرما دے. دنیا کا کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی محقق کہے، کسی کتاب میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہو، یہ مسئلہ جو میں بتا رہا ہوں بخاری کے اندر میں موجود ہے کہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی، سب مسلمانوں نے لبیک کہی اور انہوں نے آمین کہی اور اللہ پاک نے خشک سالی دور فرما دی، بارش دے دی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں کرایا کرتے تھے. آج بھی یہ مسئلہ سمجھ لیجیے، کسی بھی آدمی جو نیک متقی ہو اس سے آپ دعا کرا سکتے ہیں، اپنی تمام تر حاجات کے لیے دعا کرا سکتے ہیں. جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، جس کی بات سن رہے ہیں، لیکن اس کی گنجائش شریعت اسلامیہ میں نہیں ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں یوں کہ یا اللہ فلاں کے وسیلے سے، فلاں کے واسطے سے میری مشکل دور کر دیں. اس سے دعا کرا سکتے ہیں. بلکہ ایک اور بات میں کہتا ہوں، ہر مسلمان دوسرے مسلمان سے درخواست کر سکتا ہے میرے لیے دعا کریں.
لیکن اس کے ساتھ یہ شرط بھی میں ذہن میں بٹھا لیجیے کہ ہمارے آقا کی تعلیم یہ ہے کہ اپنے سے بہتر سمجھو دوسرے کو. دوسرے مسلمان کو اپنے سے بہتر سمجھو. جب آپ بہتر سمجھیں گے تو پھر اسی سوچ کے ساتھ اس سے دعا کی درخواست کریں گے. اگر آپ کا یہ احساس یہ کہ میں بہتر ہوں، میں برتر ہوں، تو پھر آپ کے دل کی گہرائیوں کے اندر اس کے ساتھ وہ محبت اور وہ عقیدت نہیں ہوگی، کیونکہ برتری کے احساس اپنا ہے. پھر اس سے آپ دعا کی جو درخواست کریں گے اس کے اندر بھی وہ پختہ یقین نہیں ہوگا. لیکن یہاں ایک بات میں عرض کر دوں، آپ حضرات ذہن نشین کر لیجیے. ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر خدا کی دھرتی پر کوئی اور پیدا ہوا؟ انہوں نے خود ایک دفعہ حضرت عمر سے جب عمرہ کرنے تشریف لے جا رہے تھے، حضرت عمر سے فرمایا یا اخیہ لا تنسنا فی دعائک، میرے بھیا وہاں جاؤ گے اللہ کے گھر میں، اپنی دعا میں ہمیں بھول نہ جانا. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اپنے بڑے سے تو ہر ایک دعا کراتا ہی ہے، لیکن اپنے چھوٹے سے بھی دعا کا کہہ سکتے ہیں. اپنے چھوٹے سے بھی دعا کہہ سکتے ہیں. مسافر سے دعا کی درخواست کیا کریں. مریض بیمار سے جب مزاج پرسی کریں تو اسے دعا کا کہا کریں. مسافر بھی مقبول الدعا ہوتا ہے اور مریض بھی. اب میں گفتگو کے آخر میں آپ کو اس کا حاصل سنانا چاہتا ہوں. صرف 3 چیزیں ہیں جنہیں وسیلہ بنایا جا سکتا ہے. کتنی؟ 3. پہلے نمبر پر اللہ کی اسماء و صفات. پہلے نمبر پر اللہ کے نام، اس کی صفات، ان کا واسطہ دے کر، وسیلہ دے کر اللہ سے مانگیں. اور یہ بات اللہ پاک نے خود فرمائی قرآن میں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. لوگوں، سارے کے سارے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں. اللہ سے دعا مانگنی ہو تو ان کا واسطہ دے کر مانگا کرو. جیسے حدیث میں ہے رسول یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اے وہ اللہ جو حی بھی ہے اور قیوم بھی ہے، برحمتک استغیث، تیری رحمت کا واسطہ دے کر تجھ سے فریاد کر رہا ہوں. اللہ کی اسماء اور صفات، اللہ کی صفتوں کا واسطہ دے کر، اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگیں. یہ پہلی چیز ہے جس کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے. نمبر 2، اپنے ایمان، جو اللہ پر ایمان ہے، اللہ کے نبی پر ایمان ہے، اس کا واسطہ دے کر اللہ سے دعائیں مانگیں. قرآن کریم کی آیتیں، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. اے ہمارے اللہ، اے ہمارے رب، ہم نے سنا کہ ایک پکارنے والا پکار رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ. یہ نبی کی آواز ہم نے سنی کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو یا اللہ ہم ایمان لے آئے ہیں. ربنا فاغفر لنا، یا اللہ اس ایمان کو تیری بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. یہ کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں. ربنا آمنت بما انزلت واتبعنا الرسول، یا اللہ جو فیصلہ تو نے نازل فرمایا ہم ان پر ایمان لائے ہیں اور تیرے رسول کی پیروی اختیار کی ہے. فاکتبنا مع الشاہدین، یا اللہ اس کا واسطہ دیتے ہیں کہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جو تیرے مقبول بندے ہیں. تو قرآن کریم سے یہ دونوں باتیں ثابت ہوئیں کہ اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کا واسطہ دے کر
اور اپنے ایمان کا، جو اللہ پر ایمان ہے، اس کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگو، فوراً اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو سنیں گے، قبول فرمائیں گے۔ تیسری چیز، اپنے اعمال صالحہ، نیک اعمال۔ زندگی میں آپ نے کوئی نیک عمل کیا اور آپ کو یقین ہے کہ جو کام میں نے کیا وہ نیک ہی تھا، اس کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے، اللہ پاک اسے ضرور قبول فرمائیں گے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے زمانے میں 3 آدمی سفر پر جا رہے تھے، بات غور سے سننا، مسافر تھے، راستے میں بارش شروع ہو گئی، بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں جا پناہ لی۔ بخاری وغیرہ میں یہ روایتیں موجود ہیں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اتنی زور کی بارش پڑی کہ ایک پتھر لڑک کر وہ غار کا جو اگر دہانہ تھا، منہ تھا، وہ بند ہو گیا، یوں سمجھے زندہ درگور ہو گیا۔ اب وہاں چیخ و پکار کر کے اپنی آواز کس کو سنائیں گے؟ آپس میں مشورہ کیا کہ بھائی اس وقت ہم زندہ درگور ہوں، کوئی ہمارا مددگار خیر خواہ یہاں پہنچ نہیں سکتا، کسی کو ہماری آواز نہیں سنائی دے گی، آئیں اپنی زندگی کے نیک اعمال یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، شاید رب العالمین ہمارے لیے آسانی پیدا فرما دے۔ ان میں سے ہر ایک نے، میں تفصیل چھوڑتا ہوں، تفصیل میں کیا تو پھر وقت زیادہ گزر جائے گا، ہر ایک نے اپنا نیک عمل جو زندگی میں کیا تھا اللہ کی بارگاہ میں یاد کر کے اس کو پیش کیا، یا اللہ یہ کام اگر میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا تو میری اس مشکل کو دور فرما دیں۔ چنانچہ ایک نے جب دعا مانگی تو تھوڑا سا پتھر تھوڑا سا ہل گیا اپنی جگہ سے، دوسرے نے دعا مانگی تو تھوڑا اور ہل گیا، تیسرے نے دعا مانگی تو اتنا ہلا کہ تینوں زندہ سلامت باہر نکلا۔ اس حدیث کو اس لیے لایا گیا ہے کہ اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے کر زندگی میں اللہ سے دعا مانگی جا سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اب خلاصہ ساری گفتگو کیا نکلا؟ اپنے ایمان کا واسطہ دے کر، اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے کر، اور اللہ کی ذات و صفات کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے مانگی جا سکتی ہے بس، لیکن کسی شخصیت کا واسطہ دے کر نہیں، کسی شخصیت کا واسطہ دے کر، کسی کے ذات کا واسطہ نہیں دے سکتے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں ایسا ہوتا تو سر آنکھوں پر ہم بھی ایسا کرتے، صحابہ کرام نے ایسا کیا ہوتا تو ہم ایسا کرتے، تابعین نے ایسا کیا ہوتا تو ہم ایسا کرتے، تبع تابعین نے کیا ہوتا تو ہم ایسا کرتے، فقہا نے کیا ہوتا تو ہم ایسا کرتے، محدثین نے کیا تو ہم ایسا کرتے۔ جب کسی دور کے اندر ایسا نہیں ہوا، قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، تبع تابعین نہیں کیا، فقہا نے نہیں کیا، محدثین نے کیا، تو اس کا مطلب کہ یہ دین نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اللہ کرے کہ سمجھ میں آ جائے اور اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے۔ میرے دوستو، ایک بات سن لیں، میں نے اللہ سے تہیہ کیا ہے، عہد کیا ہے، یا اللہ جب تک تو دین کی باتیں میری زبان سے نکلوائے گا، یا اللہ میں سچ ہی کہوں گا، کوئی راضی ہو ناراض ہو، کیا مصیبت آتی ہے یا اللہ اس کے فیصلے تیرے پاس ہیں، کتنی مشکلیں آتی ہیں تو جانتا ہے، لیکن یا اللہ مجھے استقامت علی الدین نصیب فرمانا۔ اللہم ارنا الحق حقا، میں ہمیشہ دعا مانگتا ہوں جب ممبر پر بیٹھتا ہوں اس سے پہلے، یا اللہ سچ کو سچ کی شکل میرے سامنے لا کر اس کی پیروی نصیب فرما، وہی میری زبان سے کہلوا، اور باطل کو باطل کی شکل میں لا کر اس سے بچنے کی یا اللہ مجھے توفیق نصیب فرما۔ میں نے اللہ سے عہد کیا ہے آپ کو سچ ہی سناؤں گا، جب تک میری زبان حرکت کرتی ہے، سینے میں دل دھڑکتا ہے، انشاءاللہ آپ کو میں سچ ہی سناؤں گا۔ سارا لاہور ناراض ہوتا ہے، سارے پاکستان کے مولوی ناراض ہوتے ہیں، مجھے رب کعبہ قسم سے کسی کوئی پرواہ بھی نہیں، لیکن میں اگر غلط کہوں گا تو پھر آپ کا مجرم تو ہوں ہی، سب سے پہلے میں اپنے رب کا مجرم ہوں، اور رب کی پکڑ سے مجھے پھر کوئی نہیں بچا سکتا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔